کوئی ارادہ نہیں ہوتا کہ ہم زنا کریں، ارادہ ہی نہیں ہے، بھائی یہ نیکی ہے، جھوٹ نہیں بولیں گے، وہ کبھی نہیں بول سکے، تو اس طریقے سے یہ بھی ایک نیکی ہے۔ اب یہ فرشتہ اللہ سے پوچھتا ہے جب بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے، شراب پینے کا، جھوٹ بولنے کا، حرام کھانے کا، جوئے کا، مختلف برائیاں ہیں دنیا میں، معاشرہ بھرا ہوا ہے، ارادہ کرتا ہے گناہ کرنے کا، یہ بھی سوال کرتا ہے اللہ آپ کے بندے نے گناہ کا ارادہ کیا، ہم لکھ دیں؟ میں قربان جاؤں اپنے مالک پہ، میرا اللہ فرماتے ہیں کیوں لکھتے ہو؟ گناہ کا ارادہ ہی تو ہے نا، ہو سکتا ہے میرا بندہ ارادہ ترک کر دے، کیوں لکھتے ہو؟ اگر اس نے گناہ کا ارادہ ترک کیا تو ہم اس کو بھی نیکی لکھ دیں گے۔ ہو سکتا ہے ہم اپنے بندے سے گناہ ہونے ہی نہ دیں، کیونکہ ہم نے دیکھا جو لوگ ولی بنے یا ولایت کا تاج ان کو ملا، وہ زیادہ نیکیوں سے نہیں ملا، شب بیداریوں سے نہیں ملا، ان کو جو ولایت کا تاج ملا ہے انہوں نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے رکھا۔ گناہوں سے بچنے والے ولی بن جاتے ہیں۔ زیادہ نیک ہونا ضروری نہیں ہے، لیکن گناہوں سے بچانا ضروری ہے۔ جیسے جنت میں جانا ضروری نہیں ہے، اصل میں تو جہنم سے بچنا ضروری ہے۔ جہنم سے بچیں گے تو جنت میں جائیں گے نا۔ اسی لیے فرمایا کہ جب یہ بندہ گناہ کا ارادہ کرتا ہے تو فرشتہ پوچھ، اللہ فرماتے ہیں نہیں لکھنا، ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی میرے بندے کے ساتھ۔ اب بندے نے گناہ ارادے والا کر لیا، جب کر لیا تو اب فرشتہ پوچھتا اللہ سے کہ اب اجازت ہے کہ لکھ دوں کہ آپ کے بندے نے ارادہ بھی کیا تھا گناہ کا اور کر بھی دیا؟ قربان جو میرے مالک فرماتے ہیں نہیں لکھنا، اللہ گناہ ہو گیا ہے، نہیں لکھنا، انتظار کرو، میرا بندہ ہے نا، مجھے پتہ ہے، ہو سکتا ہے میرا بندہ توبہ کر لے، لکھتے کیوں ہو؟ چھوڑو اس کو، ہو سکتا ہے میرا بندہ معافی مانگ لے، میں تو معاف کر دوں گا، کیوں لکھتے ہو؟ انتظار کرو۔ گناہ اسے بھی پتہ تھا یہ گناہ ہے، ہو گیا تو ہو سکتا ہے ابھی توبہ کرے۔ پھر یہ بندہ گناہ، اللہ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے کہ یہ بندہ توبہ کے بعد کوئی نیکی کر لے، گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لے۔ اگر یہ گناہ کے بعد مسجد چلا گیا، قرآن پڑھ لیا، نماز پڑھ لی، اللہ فرماتے ہیں تو ہم تو اس کا گناہ ویسے ہی معاف کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے گناہ کے فوراً بعد میرا بندہ شرمندہ ہو جائے گناہ پہ کہ مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، اللہ فرماتے ہیں ہم تو پھر بھی معاف، کیونکہ گناہ کی جو عمر ہے وہ 1000 سال نہیں ہے، لاکھوں سال نہیں ہے، گناہ کی عمر توبہ پہ ختم ہو جاتی ہے۔ ایک منٹ گناہ کیا تھا، سیکنڈ بعد شرمندہ ہو گیا، گناہ ختم۔ قیامت کا دن ایک بندہ میرے اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، خوف کے عالم میں کانپے گا، کانپنا شروع کر دے گا، ڈر ہے، اللہ کی عدالت ہے۔ اتنے میں اعمال نامے کا گنتی شروع ہو جائے گی گناہوں کی، یہ تیرا گناہ جی، یہ تیرا جی، یہ تیرا جی، آخر میں اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جا میرا بندہ، ہم نے تجھے سارے گناہ معاف کیے۔ لیکن بندے کا خوف ختم نہیں ہوگا، ویسے ہی کانپ رہا ہوگا۔ اللہ فرمائیں گے اب کیا وجہ ہے خوف کی، کانپنے کی، ڈرنے کی؟ جب ہم نے ٹکٹ بھی دے دیا جنت کا پروانہ، وہ کہے گا اللہ یہ تو میرے چھوٹے چھوٹے گناہ تھے جو آپ نے میرے سامنے رکھے ہیں، گن گن کے بتائے گئے ہیں، مجھے تو خوف اس بات کا ہے کہ دنیا میں نے بڑے بڑے گناہ کیے تھے، ڈر ہے کہیں وہ اگر لسٹ آ گئی تو پھر آپ کا غصہ نہ ہو جائے میرے اوپر۔ اللہ فرماتے ہیں ہاں میرا بندہ، مجھے علم ہے کہ آپ نے دنیا میں بڑے گناہ کیے تھے، لیکن جب تو گناہ کرتا تھا گناہ پہ فوراً شرمندہ ہو جاتا، اور جیسے تو شرمندہ ہوتا ہم تیرا گناہ ویسے ہی معاف کر دیتے تھے دنیا، اس لیے وہ تو حساب ختم ہو گئی۔ ایک صحابی رسول آئے مدینہ منورہ میں، اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ دکھائے، اللہ تعالیٰ، میری انشاءاللہ پیر والے دن روانگی ہے ابھی
اللہ تعالیٰ آپ کو مدینے والے آقا کا